لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وصیت کی، درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا اہتمام کیا کرو، یہ ہر امور کی جڑ ہے۔ تقوی کا اہتمام کرو کہ یہ ہر امور کی جڑ ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرو کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ یہ حدیث لمبی حدیث ہے، اس میں تقوی کا مفہوم بھی بیان فرمایا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم کوئی بات مس بھی ہو سکتی ہے، رہ بھی سکتی ہے، میں اس کا خلاصہ اور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتابیں کتنی نازل فرمائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کتابیں اور 100 صحیفے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحیفے کن پر نازل ہوئے؟ فرمایا 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب حابیل قتل ہو گئے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ہی غم تھا، کیونکہ وہ بہت نیک بیٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے شیث علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو اتنا نیک بنایا کہ ان کو نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا کہ سب ضرب المثلیں تھیں۔ مثلا او متسلط مغرور بادشاہ، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسے پہ پیسے جمع کرتا رہے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو مظلوم کی فریاد مجھ تک نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے۔ اس لیے میں مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلے حصے میں اللہ کی عبادت کرے، دوسرے حصے میں اپنا محاسبہ کرے، تیسرے حصے میں معاش کرے، کاروبار، تجارت وغیرہ۔ اور ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کی نگہبانی کیا کرے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ فرمایا کہ سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلا مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہے اور پھر بھی وہ کسی بات پر ہنستا ہے۔ جیسے کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے پھر اسے ہنسی نہیں آتی۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ دنیا کے حوادث دیکھتا ہے، تغیرات دیکھتا ہے اور پھر بھی دنیا پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جسے تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر پر یقین ہے، پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے کا افسوس کرتا ہے۔ اس طرح کی اس کے اندر عبرت کی باتیں تھیں۔